بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جو لیڈیز کے بال بنانے کا ایک اسپیشل طریقہ ہوتا ہے، اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے عمریں زیادہ ہو جاتے ہیں اور بال کم سے کم کٹتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں گے آپ نے بالوں کو کیسے بنانا ہے۔ اچھا، یہ جو پروسیس ہے نا، یہ ان تمام لیڈیز اور بچیوں کے لیے بھی ہے جن کے بال چھوٹے ہیں، اور جن کے بڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بال اصل میں تھک ہیں یا تھن ہیں۔ اگر بال پتلے ہیں تو پھر آپ 2 حصے کر لیں گے بالوں کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے۔ اور اگر آپ کے بال بہت گھنے ہیں اور آپ زیادہ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو 3 بھی بالوں کے پورشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھ لیں پہلے کہ جو دیکھیں یہ فل فیس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمیں اسلام یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال لازمی کٹنے چاہیے۔ اگر وہ نہیں کٹیں گے تو عمرہ صحیح نہیں ہوگا، ہم احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ کان کی لو دیکھیں آپ، ادھر سے اور ادھر سے، یہ ہو گیا۔ اب اس کو اگر یوں لائن لگائیں اور پھر یہاں سامنے مانگ سے پیچھے لے کے جائیں تو جو یہ والا پورشن بنے گا یہ چوتھائی بنے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چوتھائی پورشن ہو جائے گا۔ یہ اتنے بالوں کے بال جو ہے نا لازمی کٹنے چاہیے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے جب ہم نیچے سے بال کاٹتے ہیں نا یوں کر کے، تو وہ چوتھائی پورشن کے بال نہیں آ سکتے، تو اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری یہ اتنے بال لازمی کٹنے چاہیے۔ اب یہ نہیں کٹ رہے تو اب اس کا ہمیں طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے 2۔ اچھا، یہ کرنا کس وقت ہے؟ بالوں کو ہم نے جس وقت گھر میں عمرہ پہ جانے سے پہلے نہا دھو لینا ہے، بالوں کو صاف کر لینا ہے، ڈرائی کر لینا ہے، اور اس کے بعد یہ گھر سے ہی بنا کے بال جانے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ادھر بنانا ہے، کیونکہ راستے میں تو ہم تلبیہ پڑھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے۔ بال ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل، بال ٹوٹنے کا تو نیت کے بعد تو خطرہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ پھر دم واجب آ جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارے بال بھی ٹوٹیں گے جب ہم نیت سے پہلے بال بنا لیں گے۔ جو اترنے ہوں گے اتر جائیں گے، جو گرنے ہوں گے گر جائیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ہم تلبیہ پڑھیں گے تو تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سر کے بال بھی نہ ٹوٹیں۔ اچھا جی، اب اس کو کرنا کیسے ہے؟ جیسے آپ چٹیاں کرتی ہیں نا، 2 چٹیاں کر لیں اس طرح کر کے نا۔ اب یہ بال ڈمی کے ہیں تو بہت گھنے بھی ہیں اور اس طرح سے ہیں، ایسے سے بال کر کے نا، کیونکہ مجھے یہ بتانا پڑے گا تو اس کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہم نے ڈمی کے جو ہے نا بالوں کی چٹیاں کر لی ہیں، 2 چٹیاں بن گئی ہیں، ایک ہم نے ادھر بنائی ہے اور ایک ادھر بنائی ہے۔ ایسے دونوں میں ڈیفرنس دیکھ لیں کہ جو ایک سائڈ کے میں نے جو ربڑ لگائی ہے اس کے نیچے کچھ بال چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو دوسری سائڈ کے میں نے یہ چٹیاں بنائی ہے اس میں بالوں کو میں نے بالکل فولڈ کر کے بند کر دیا ہے۔ اچھا، پہلے جب عمرہ کریں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پہلے عمرہ کریں گے نا، یہ دیکھیں جو دائیں سائڈ ہے نا اس کی، یہ رائٹ سائڈ جو ہوتی ہے اس کے بال چھوڑیں گے، تو رائٹ سائڈ سے پہلے کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بال کاٹنے اس طرح سے، یہ جو بال ہے نا بچے ہوئے، اس کو بالوں ایسے پکڑ کے ایسے اپنی انگلی پکڑنی ہے اور اس کو یوں لپیٹ دینا ہے۔ یہ ایک سرکل جب بن جائے گا اس کے اوپر سے یہاں سے بال کاٹنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بال کٹ گئے آپ کے، تاکہ یہ شک نہ رہے کہ 1/4 کٹے ہیں کہ نہیں کٹے، کیونکہ ہم نے 2 حصے کر لیے نا بال کے، تو لازماً یہ جو ہے نا 4 حصے کٹ گئے، یہاں سے 4 حصے ہو گئے۔ اچھا، جب دوسرا عمرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ نے جیسے میں نے یہاں پہ اس کو فولڈ کر کے بند کر دیا ہے، دائیں سائڈ والوں کو ایسے ہی فولڈ کر دیں گے، اور یہ والے بال کھول کے پھر ہم نے بائیں سائڈ کے اسی طرح سے یہی پروسیجر ہے، ایسے لپیٹ کے ایسے کاٹنے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو فولڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان عمرے کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور جب باہر نکل رہا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے، سم ٹائم بھول بھی جاتا ہے، تو وہ دائیں کے بجائے بائیں والے کاٹ دے گا بال، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں پتہ ہوگا ہم نے دائیں سائڈ کے بال کاٹ لیے، اگلے عمرے میں ہم نے بائیں سائڈ کے بال کاٹنے ہیں تاکہ وہ مزید چھوٹے نہ ہو جائیں۔ اس کی اصل لاجک تو یہی ہے نا کہ اب ہم نے 2 عمرے کیے، دونوں عمرے میں ہمارے اتنے بال کٹیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، تو باقی بال ہمارے سیف ہیں۔ اگر ہم نے 3 عمرے کیے ہیں تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، تیسرے عمرے میں یہ سارے بال ملا کے نا ایک چٹیاں بنا لیں گے۔ جب ایک چٹیاں بنائیں گے تب ہم اتنے بال کٹیں گے، یعنی ہم نے 3 عمرے بھی کر لیے، ہمارے بال صرف اتنے سے کٹیں گے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بینیفٹ ہے، چھوٹے بھی اوپر جاتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عورت کے بال شولڈر سے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان عورتوں کو پابندی ہے اس چیز کی، تو ہم جو ہے نا شولڈر سے اوپر نہیں رکھ سکتے، اسی لیے ہمیں فقہا نے، علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں ایسے بال کرنے چاہیے۔ یہ تو تھی بالوں کی بات۔ اچھا، اس میں اور دوسری بات یہ بتانی تھی میں نے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھ لیں کہ احرام کی اس پوزیشن میں بال جو ہے نظر نہیں آنے چاہیے۔ احرام کو اچھی طرح سے باندھنا چاہیے تاکہ ہمارے کہیں سے بال نکلے ہوئے ادھر سے ادھر، اسپیشلی یہاں سے ماتھے سے ادھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں،
یہاں پابندی رکھیں، کیونکہ اگر بال 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے تک ننگے ہوں گے، مطلب مین نظر آ رہے ہوں گے، تو دم واجب ہوتا ہے، اور وہ دم بھی حدود حرم میں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بہت سینسٹیو بات ہے کہ وہاں پہ جب آپ، اچھا اس میں یہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے وقت جو ہے نا ہمیں اپنے سر سے کپڑا اتارنا پڑتا ہے اور پھر مسح کرنا ہوتا ہے، مسح کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے کہ جی ہم احرام کا کپڑا، وہ احرام کا کپڑا نہیں، تو احرام دراصل ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے جو عمرے میں ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت میں ہم جب وضو کریں گے تو ایز اٹ از وضو کریں گے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بال ہیں وہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے تک مطلب سر سے نہ ہٹے وہ کپڑا جو ہم نے لیا ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے۔ جلدی سے کر لیں۔ ہاں اتنا یوں بھی کر لینا کہ ہو جائے وہ، تو یہ بھی نہ کافی دیر تک سر کو آپ خالی چھوڑ دیں، ایسا ننگا نہیں چھوڑنا، کوشش کریں ہاں جیسے مسح کریں ویسے دوبارہ پہن لیں اس کو۔ تو اس چیز کی خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہم عورتوں کے جو بال ہیں وہ 70 میں شامل ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں جہنم میں انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ عورتیں بالوں کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی ہیں، تو وجہ پوچھی تو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں جن کے بالوں پر نامحرم مردوں کی نظر پڑی تھی۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت یہ سینسٹیو ایشو ہے، ہمارے بال جو ہے نا جو 70 میں شامل ہے، جیسے ہمارے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے اسی طرح سے بالوں کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے وہاں پہ یہ بہت زیادہ احتیاط ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری احرام کی تمام وہ کنڈیشنز، اور عمرے کے بالوں کی کٹنگ وغیرہ کا ہم نے دیکھنا تھا اس کا سارا کچھ۔ اب آپ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیں کہ آسانی سے عمرہ ہو جائے۔